میں ابھی جو آپ کے حوالے ایک سچا عمل کروں گا جو غوث پاک کی کتاب سے نکالا گیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ میرے غریب بہنوں بھائیوں، اگر تو آپ نے ہر تسبیح کو آزما لیا ہے تو آج ابھی یہ 3 چیزیں غوث پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ عمل ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کہو گے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری زندگی ایسے بدلے گی، ہم نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس بھی اتنا آئے گا۔ آپ کہیں گے اے میرے مولا، مجھے بہت مل گیا، اب مجھے نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں، دکان میں، آپ کی زندگی میں، بینک میں پیسہ رکھنے کی جگہ ہو تو ہی یہ عمل پڑھنا، کیونکہ یہ عمل اتنا عطا کرتا ہے کہ پڑھنے والا کہتا ہے اے میرے مولا تیرا شکر ہے۔ اب آپ نے یہ 3 چیزیں کس وقت پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، کس ترتیب سے پڑھنی ہیں، میں آپ کے حوالے یہ راز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو میرے بہن بھائی سیریس ہیں، اپنی غریبی کو بھولنا چاہتے ہیں، اپنی بیماری، اپنی تنگ دستی، اپنے قرضوں، اپنی بے اولادی، اپنے رشتوں میں بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو اللہ کی مدد سے فوری طور پر غوث پاک کے اس سچے وظیفے کو پڑھ کے اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں، اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ میں آپ کے حوالے وہ خفیہ عمل کروں گا جس سے 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے اولادی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ میرے غریبوں، تم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر یا فتاح کو پڑھنا ہے، پھر یا اللہ کو، اور آخر میں ایک خفیہ جملہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ دیکھو، اگر ہر تسبیح آزما لی ہے تو ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، تنہائی میں بیٹھ کر، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ 3 چیزیں تم نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ 1 گھنٹے بعد زندگی میں وہ خوشی آئیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل، ترتیب، تعداد، طریقہ سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، آپ نے پہلے وظیفے کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ آگے بڑھ جائیں گے تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا کہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں، میں ایک ایک چیز اپنے بچوں کی طرح تمہیں سمجھا کے جاؤں گا۔ اگر تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں ویڈیو گوا دی تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یا ربنا مطلب، معنی اور عظمت کیا ہے؟ یا ربنا یہ 2 الفاظ ایسے ہیں جن میں محبت بھی ہے، عاجزی بھی ہے، امید بھی ہے، اور بندگی کا حسین اظہار بھی۔ یا ربنا کا معنی ہے اے ہمارے رب۔ رب عربی زبان کا نہایت عظیم لفظ ہے۔ رب وہ ہے جو پیدا کرے، پالے، سنبھالے، حفاظت کرے، نعمت عطا کرے اور اپنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرے۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو وہ اپنے اس مہربان مالک کو پکار رہا ہوتا ہے جو اسے ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر انبیاء اور نیک بندوں نے ربنا کہہ کر اللہ کو پکارا۔ یہ وہ لفظ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت اور قربت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس میں نہایت پیار، اپنائیت کا رنگ ہے، گویا بندہ کہہ رہا ہو اے ہمارے رب، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔
جب آپ میرے دوستو یا ربنا کہتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا، جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کے لیے زمین و آسمان، ہوا، پانی اور بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی۔ ہر سانس اس کی عطا ہے اور ہر نعمت اس کی رحمت کا نشان ہے۔ یا ربنا کا لفظ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب عارضی ہیں، لیکن رب کا سہارا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن رب کی رحمت، محبت اور قدرت کبھی نہیں بدلتی۔ یہ لفظ دل میں سکون پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کی سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے اور اس پر بے حد مہربان ہے۔ یا ربنا صرف ایک پکار نہیں دوستو، یا ربنا صرف پکار نہیں بلکہ بندگی کی روح ہے۔ یہ محبت کا بھرا تعلق ہے جو بندے کو اپنے رب خالق کے قریب کرتا ہے۔ اس میں عاجزی بھی ہے، شکر بھی ہے، امید بھی ہے اور یقین بھی۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا اور دل کو چھو لینے والا لفظ ہے۔ یا ربنا، اے ہمارے رب، یہ وہ پکار ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، روح کو روشن کرتی ہے اور انسان کو اپنے رب کی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے اور ہماری ہر تعریف اسی کے لیے ہے۔ یا ربنا، میرے دوستو، یا ربنا کا وظیفہ آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث پاک کی بتائی ہوئی سچی ترتیب سے جب یہ تمام چیزیں آپ پڑھیں گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ اللہ کی مدد کو چند منٹوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اگر کوئی بہن بھائی درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور فوراً سے عمل کا آغاز کرے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ آپ نے یا ربنا کے ساتھ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہی اس عمل کے پہلے وظیفے کی سب سے لاڈلی تسبیح ہے۔ یا ربنا، یا ربی، یا ربنا، یا ربی، یا ربنا، یا ربی، صرف 3 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں باری باری پڑھنی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا، غیبی مدد کو حاضر کرنے والا سچا عمل ہے جو صرف چند منٹوں میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو یا ربی کے ساتھ پڑھ لیا 3 بار۔ اب آپ نے یا فتاحو کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو، یا فتح مطلب معنی اور عظمت۔ یا فتح یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت عظیم اور بابرکت اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ الفتح کا معنی ہے ہر بند دروازے کھولنے والا، فیصلے فرمانے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ فتح ہے جو ناممکن دکھائی دینے والے راستوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ جب تمام دروازے بند نظر آئیں، جب انسان حیران اور پریشان ہو، جب کوئی راستہ سمجھ نہ آئے، تب بھی اللہ کی قدرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دے اور ایسی جگہ سے آسانی پیدا کر دے جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یا فتح کا نام اللہ کی صفت کی یاد دلاتا ہے تو وہ دلوں کو بھی کھولتا ہے دوستو، علم کے دروازے بھی کھولتا ہے، حکمت کے خزانے بھی کھولتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس کی عطا کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کو بہترین فیصلہ فرمانے والا اور حق کو ظاہر کرنے والا بتایا گیا ہے۔ الفتح وہ ذات ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتی ہے اور اپنے بندوں کے لیے خیر کے راستے کھولتی ہے۔ جب بندہ یا فتح کے معنی پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں، آسانیاں اور بھلائی ملتی ہے، ان سب کے دروازے دراصل اللہ ہی کھولتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے مگر کامیابی کا دروازہ کھولنے والا صرف اللہ ہے۔ یا فتح صرف ایک نام نہیں بلکہ امید کا پیغام ہے۔ یہ نام بندے کو سکھاتا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس رب کا نام الفتح ہے، اس کے لیے بند دروازے کھول دینا، مشکل کو آسان بنا دینا اور اندھیرے میں روشنی پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب دل یا فتح کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو اس میں امید، یقین اور اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، انسان جان لیتا ہے کہ اصل چابیوں کا مالک اللہ ہے اور وہی اپنے بندوں اور اپنی رحمت، فضل اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم نام ہے یا فتح، اے ہر بند دروازے کھولنے والے۔ یہ نام اللہ کی قدرت، رحمت، حکمت اور مہربانی کو یاد دلاتا ہے اور بندے کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ میرا رب جب چاہے، جس طرح چاہے، خیر اور آسانی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ میرے غریب دوستوں،
میری دکھیاری بہنوں، آپ نے یا فتاحو کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا فتاحو کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ آج یا فتاحو سے آپ نے مدد حاصل کرنی ہے۔ آج غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں دیکھیں، میں نے کل بھی کئی بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، آپ یقین کریں 1-1 گھنٹے میں لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ بیمار کی عمل کے پڑھتے ہی بیماری دور، بے روزگار کی بے روزگاری دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ، ظالم شوہر پڑھتے ہی قدموں میں روٹھا محبوب قدموں میں، رشتوں کی بندش ختم، بے اولادی ختم، غریبی ختم، جاب کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کے لیے پڑھ لیں، گھر میں دشمنی ہے، جھگڑے ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی مسئلہ ہے، عمل بندش جادو بد نظری پڑھتے ہی دور۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، یا ربنا یا ربی کو 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے یا فتاحو کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے؟ آج یا فتاحو سے غیبی مدد حاصل کرنی ہے۔ یا فتاحو المدد، یا فتاحو المدد، یا فتاحو المدد، اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ یا فتاحو کا معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف میرے دوستوں 3 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کے ساتھ یہ جملہ المدد کا لازمی شامل کرنا ہے، تب جا کر تمہاری غیبی مدد ہوگی کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ اب آپ نے یا فتاحو المدد کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ۔ دوستو، یا اللہ یہ وہ مبارک نام ہے جو تمام اسماء حسنہ کا سردار اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا معنی وہ ذات جو اکیلی عبادت کے لائق ہے، جو ہر کمال کی مالک ہے، جو ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے، اور جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو اس کے سب سے عظیم نام سے پکار رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ میں رحمت بھی ہے، محبت بھی ہے، قدرت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور بندے کی ہر امید بھی ہے۔ یہی وہ نام ہے جسے سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بھی اللہ ہی کا۔ انبیاء سلام اور اولیاء اور نیک بندوں کی زندگیوں کا مرکز بھی یہی نام رہا ہے۔ جب خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا، جب مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، اور جب خوف آیا تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو آپ کسی فرشتے، کسی نبی یا کسی مخلوق کو نہیں، بلکہ کائنات کے خالق، زمین و آسمان کے مالک، رزق دینے والے، عزت دینے والے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ محبت کا سمندر ہے، امید کا چراغ ہے، ایمان کی روح ہے، اور بندے اور رب کے درمیان سب سے خوبصورت تعلق کا اظہار ہے۔ جس دل میں یا اللہ کی محبت بس جائے، اس دل کو دنیا کی کوئی دولت، کوئی نعمت اس محبت کو بدل نہیں سکتی۔ یا اللہ یہ وہ نام ہے جسے زبان بار بار دہرانا چاہتی ہے، دل بار بار سننا چاہتا ہے، اور روح بار بار اس کے نور سے منور ہونا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم، کیا ہی پیارا، اور کیا ہی مبارک نام ہے یا اللہ۔ میرے دوستو، اب آپ نے یا ربنا کو پڑھ لیا، یا فتاحو کو پڑھ لیا، تو آپ نے اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ، چاہے آپ یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، صرف 3 بار یا اللہ کو جیسے ہی پڑھ لیں تو آخر میں یا غنیوں کو پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ میرے دوستو، یا غنیوں کا آخری وظیفہ اس عمل کی طاقت کو 4 چاند لگا دے گا، اس عمل میں اتنا پاور دے گا کہ آپ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ دیکھیں، یا غنیوں کو آج آپ نے خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یہ اللہ پاک کے نہایت خوبصورت اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام ہے۔ غنی کا معنی ہے وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جس سے کسی کی ضرورت نہیں، جبکہ ساری مخلوق ہر لمحہ اسی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا، اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی رحمت کبھی رکتی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے، تمام مخلوق اگر اپنی تمام حاجتیں ایک ہی وقت میں مانگ لیں تو بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب بندہ یا غنیوں کہتا ہے تو وہ اس رب کو پکارتا ہے جو حقیقی دولت کا مالک ہے۔ یہاں دولت صرف مال و زر کا نام نہیں، بلکہ دل کی بے نیازی، سکون کی نعت، عزت، صحت اور خوشی بھی ایک عظیم دولت ہے۔ کتنے لوگ مالدار ہوتے ہیں مگر دل سے غریب ہوتے ہیں،
اور کتنے لوگ کم وسائل کے باوجود دل کے امیر ہوتے ہیں. یہ سب یا غنیوں کی عطا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ غنی ہے تم سب اس کے محتاج ہو. یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت، اصل عزت اور اصل بے نیازی صرف اللہ کے پاس ہے. جب انسان دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہٹا کر یا غنیوں کے معنی پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مخلوق سے امید باندھنے کی بجائے خالق پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ محدود ہیں مگر اللہ کی عطا لامحدود ہے. لوگ تھک جاتے ہیں مگر اللہ کی رحمت کبھی نہیں تھکتی. یا غنیوں صرف ایک نام نہیں، یہ اللہ کی کامل بے نیازی، لامحدود خزانے اور بے انتہا عطا کی یاد دلاتا ہے. یہ نام بندے کو سکھاتا ہے کہ حقیقی امیری بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اللہ کی قربت، دل کے سکون اور اس کی رضا میں ہے. سبحان اللہ، کیا ہی عظیم نام ہے یا غنیوں. وہ رب جو خود سب سے بے نیاز اور پوری کائنات کو اپنی رحمت، رزق اور نعمتوں سے نوازتا ہے. دل جب یا غنیوں کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دولت صرف اللہ کے پاس ہے اور اسی سے ملتی ہے. دوستو، آپ نے یا غنیوں کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث پاک کے بتائے ہوئے اس سچے عمل میں جب آپ غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے یا غنیوں کو پڑھیں گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے پوری زندگی میں نہ ایسا عمل پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. دیکھیں، آپ نے یا ربنا کو یا ربی کے ساتھ پڑھ لیا، یا فتح سے مدد حاصل کر لی، یا فتح المدد، یا فتح المدد کو پڑھ لیا. پھر آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو 3 بار پڑھا. اب آخر میں یا غنیوں کو میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے. اس آخری وظیفے کو سننے سے پہلے غریب دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں. اب آپ نے بالکل آخر میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ آج یا غنیوں کے ساتھ آپ نے یا مغنی کو شامل کرنا ہے اور یہی 2 نام مل کر غربت اور غریبی کا خاتمہ کرتے ہیں. یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی کو پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے. اتنا ملے گا سنبھالا نہیں جائے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا دوستو. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.